الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی تبیین کے لیے، قرآن مجید کی تشریح کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے نبوت عطا کی گئی، اور جیسے جیسے قرآن مجید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کی تشریح اور وضاحت فرماتے رہے، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام بھی فرمایا ہے کہ کسی بھی زمانے کا، کسی بھی دور کا انسان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محتاج نہ رہے، قرآن مجید کی وضاحت کے لیے، قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام پر، اہل علم پر ذمہ داری عائد فرمائی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، قرآن مجید کا نزول عمل کے لیے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کا شیوا، مومنوں کی ذمہ داری اور مومنوں کا قول تو یہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب اہل ایمان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ کیوں بلایا جائے؟ لیحکم بینہم، تاکہ ہر معاملے میں ان کے درمیان میں صحیح فیصلہ ہو سکے، زندگی کے معاملات میں، زندگی کے مسائل میں ہر قدم پر قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی ہو سکے، اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اہل ایمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اہل ایمان کی صرف واحد بات یہ ہونی چاہیے کہ ان یقولوا، وہ یہ کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ یہ مومنوں کا شیوا بتایا گیا اور مومنوں کی خصوصیت اور مومنوں کی ذمہ داری بتائی گئی۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جب میری طرف سے
تمہیں ہدایت ملے گی تو اس ہدایت کی تمہیں پیروی کرنا ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی، تم میں سے جس شخص کے پاس بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو میری ہدایت کی اتباع کرنے والے پر آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، تو کیا قرآن مجید تمام انسانوں پر فرداً فرداً نازل ہوا ہے؟ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر براہ راست نازل ہوا ہے کہ فوراً اس کے مفہوم کو سمجھ جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی زبان عربی نہ ہو وہ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا، اسے محنت کی ضرورت پڑے گی، اسے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، یا پھر قرآن مجید کے مفاہیم کو، قرآن مجید کے مطلب اور اس کے جو تعلیمات ہیں اسے سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑے گی جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہوں، فہم رکھتے ہوں۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں قرآن کی اتباع کرنی چاہیے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن اتباع کے لیے، عمل کے لیے نازل ہوا، لیکن کیسے عمل کیا جائے، کیسے معلوم کیا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا بیان کی گئی، یعنی ہم کس کی اتباع کریں گے تو کامیابی حاصل کر سکیں گے، کس کی پیروی کی جائے، کس کی پیروی نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں اس سوال کا جواب اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوابات کو عنایت فرمایا۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ یہ بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا منعم ہے، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں انعامات سے نوازنے والا، نعمتوں سے سرفراز کرنے والا، ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے، ہم بندے ہیں، لہٰذا ہماری حیثیت اس دنیا میں اس کی بندگی کی ہونی چاہیے، اس کی غلامی کی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کی جائے، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے ہمیں زندگی دی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں انعامات سے سرفراز کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں مصیبت اور غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا قرآن مجید مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں بنیادی بات، اہم ترین بات یہ بتاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیا جائے، خدا کی مرضی کے خلاف، خدا کی ہدایت کے خلاف کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیادی بات، بنیادی تعلیم۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید ہم پر نازل نہیں ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو معلوم کر سکیں، قرآن مجید ہماری زبان میں بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے آیات کو پڑھ کر فوراً ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا۔ اس کمزوری کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کی پیروی کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی پیروی ہوگی، اسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بنیادی بات یہ بتائی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے ایمان والو، اے لوگو، اتبعوا، تم پیروی کرو، اتباع کرو، کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی تعلیمات تمہاری طرف، تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہیں اس کی پیروی کرو۔ یہ اصول کہیں بھی نہیں ٹوٹنے پائے۔ اطاعت، اتباع، پیروی اور عبادت صرف اور صرف ان تعلیمات کی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ اصول بنیادی اصول ہوگا، یہ کہیں ٹوٹنے نہیں پائے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف جو تعلیمات نازل کی گئی ہیں، جو تعلیمات وحی کی گئی ہیں، آپ ان کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ قرآن میں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔
تو سب سے پہلی جو اطاعت ہوگی غیر مشروط اطاعت۔ غیر مشروط مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی اطاعت میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس کی اطاعت میں مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ میرے حق میں ہے یا پھر میرے خلاف ہے، دنیا میں نفع بخش تجارت ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فوراً اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ لا مشروط اطاعت، غیر مشروط اطاعت، کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ یہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ میری خواہشات کے خلاف ہے، میرے آرام میں نقصان دہ چیز ہے، اس لیے میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، جو مجھے فائدہ بخش ہوگی، اس کی میں اطاعت کروں گا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو سب سے پہلی بات، بنیادی بات میں نے بیان کی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اطاعت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی، اصل میں اطاعت اور پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وحی کی ہوگی، قرآن مجید کی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا ان کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوگی یا پھر ان کی اطاعت غیر اللہ کی اطاعت شمار ہوگی؟ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مختلف جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، وہیں اس کے رسول کی پیروی کی بھی ہدایت کی گئی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ رسول کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ اور یہ دو چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جو حکم دیں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق حکم ہوگا، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے وہ اللہ کی بات ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شرط نہیں لگائی جائے گی کہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی تو میں اس پر عمل کروں گا، یہ حکم، یہ ہدایت، اگر فائدہ نہیں پہنچائے گی تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا، یہ کہنے کا اختیار رسول کے حق میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کہنے کی وجہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات، اور ہم جانتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں ایسے افراد پائے گئے ہیں، آج بھی پائے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہندوستان میں ان کی تعداد کم ہو، یا پھر ہو سکتا ہے تعداد موجود ہے لیکن ہمارے علم میں نہ ہو۔ وہ یہ کہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا دم بھریں گے، قرآن مجید کی پیروی کا دعویٰ کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے لیکن حضور کی سیرت کو، حضور کی حدیث کو، حضور کی سنتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، ورنہ ایک بات کافی تھی، اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں اتنی بات کہہ کر خاموش ہو جا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ کہہ کر خاموشی اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لہٰذا رسول کی اطاعت کے بغیر کامیابی کے لیے کوئی چارہ نہیں، لازماً رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول، جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول آئے لیکن اس کی پیروی نہ ہو، ہم نے اس کے لیے رسول بھیجا ہی نہیں۔ رسول صرف اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری۔ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ومن یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس نے رسول کی پیروی نہیں کی حقیقت میں وہ اللہ کی پیروی کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، ہمیں حضور کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی سنتوں کی ضرورت نہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے کہ آج کے تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، متفق علیہ سنتوں میں، آپ کی تعلیمات پہ شک کرتے ہیں، اور علل اعلان یہ کہتے ہیں جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو ہے سب صحیح ہیں، کیا وہ جو حضور کے بعد میں جمع کی گئی کتابیں وہ درست ہو سکتی ہے؟ یعنی ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو فوراً حضور کی باتوں میں شک کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا لا الفین احدکم، آگاہ ہو جاؤ،
میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں، ہرگز نہ پاؤں، یعنی ایسا کوئی نہیں ملنا چاہیے مجھے کہ متکئن علی الارکہ، جو آرام سے مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے، یعنی بڑے فخر کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ انا ما وجدنا فی کتاب اللہ، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہم پائیں گے اتبعناہ، ہم اس کی پیروی کریں گے، اور جو خدا کی کتاب میں نہیں ہوگا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول کی جو تعلیم آئی ہے، جس چیز کو میں نے منع کیا ہے اس سے روکنے کے لیے تیار نہیں، جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، خبردار ایسا کوئی شخص نہ آئے میرے سامنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی میری کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، وہ میں جب آپ کے سامنے بیان کروں گا تو اسے پکڑنا، اسے اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حضور کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی موجودگی میں سنت کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ کہنے والے دراصل قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں رسول جو کچھ دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہارے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا اللہ کے لیے یہ بات کہنا کافی نہیں تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کرو، جسے قرآن نے روک دیا اسے رک جاؤ؟ اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ بھی ہدایات آیا کرتی تھیں۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ وما ينطق عن الہویٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں، جو لفظ زبان سے نکالتے ہیں، وہ خواہشات نفس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی وحی ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو انکار کر دیتا ہے، یہ سمجھ کر، یہ دیکھ کر کہ وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، دراصل وہ شخص بھی وحی کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی دوسری تعلیمات بھی مجھے دی گئی ہیں۔ وہ کون سی تعلیمات؟ یہی احادیث، یہی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید کی تشریحات ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، احادیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس پہنچایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ قرآن مجید کی تشریحات بھی تھی جو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے پاس لایا کرتے تھے۔ سورہ تحریم کا آپ مطالعہ کریں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس واقعے کو دیکھیں، معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، بیویوں نے ایک پلان کیا تھا کہ فلاں بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جاتے ہیں، وہاں شہد پی کر واپس آتے ہیں۔ یہ بیویوں کو آپس میں یہ بات اتنی پسند نہیں ہے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس بیوی کے پاس یہ جو روزانہ جاتے ہیں اس سلسلے کو ہم ختم کریں گے۔ 3 بیویوں نے پلاننگ کی، منصوبہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر میں آئیں گے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے ایک طرح سے بو آ رہی ہے، اس پھول کی بو آ رہی، مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، یعنی جس پھول سے شہد کی مکھی رس چوستی ہے اس کی بو آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نظر انداز کر دیا۔ دوسری زوجہ کے گھر گئے، انہوں نے بھی پلان کے مطابق وہی کہا، آپ کے منہ سے بو آ رہی۔ تیسری زوجہ نے بھی وہی کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ میرے شہد پینے کے نتیجے میں میرے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے، میرے بیویوں کو تکلیف ہوتی ہے، میری ازواج کو تکلیف نہ ہو، اس تکلیف سے بچانے کے لیے حضور نے کہا کہ میں اس کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اور شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ اللہ نے جو چیز حلال کر دی ہے اسے حرام کرنے کا اختیار آپ کو بھی نہیں ہے، یہ تو وضاحت قرآن میں کی گئی۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو منصوبہ تھا نا، یہ جو پلاننگ تھی، یہ پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ فلما نبأت به وأظهره اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وأظهره اللہ علیہ، اللہ نے اس پورے منصوبے کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اچھا، یہ جو اطلاع دی ہے پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں،
قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں فلاں طریقے سے اطلاع دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں قرآن کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کرتا تھا، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو قرآن مجید کی آیات نازل کرتے وقت یہ بیان کرتے کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، فلاں سورت کے بعد فلاں آیت کے پہلے فلاں آیت کے بعد میں اسے جوڑنا چاہیے، اور جو آیات قرآن مجید کی نہیں ہوتی، عام ہدایات ہوتی، تو بتایا جاتا کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، دوسری باتیں قرآن مجید کی وضاحت کے طور پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن مجید جیسی دوسری ہدایات بھی اس کے ساتھ دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر بھی عمل ضروری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل ضروری ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، حضور کی سنت کی اتباع میرے لیے ضروری نہیں ہے، دراصل وہ قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں، کیا فرمایا تھا؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو بہما، ان دونوں چیزوں کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو بھی اگر تم نے چھوڑ دیا، یا قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو پکڑ لیا، یا حدیث کو چھوڑ دیا قرآن کو پکڑ لیا، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کی اتباع بھی ضروری ہے، یعنی اللہ کی پیروی بھی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت کی بھی پیروی کی جائے گی، خلفاء راشدین کے احکامات کی بھی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس جس کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر محدود ہوگی، قرآن و سنت کے باہر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت خلفاء راشدین کی بھی ہوگی۔ اور کیوں کہا گیا المہدیین؟ کیونکہ خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خلفاء راشدین کی ہدایت کی جائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی ہوگی، اور خلفاء راشدین کی بھی اتباع اور اطاعت کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر آئیں، قرآن مجید نے کہا کہ امیر کی اطاعت کی جائے گی، اطاعت امیر کی بھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے خود کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ چوتھا فرد، چوتھی ذات جس کی اطاعت ہوگی وہ امیر ہوں گے۔ قرآن نے کہا واولی الامر منکم، تم اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی السمع والطاعۃ علی المرء المسلم، ایک مسلمان شخص پر امیر کی بات کو سننا اور امیر کی اطاعت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ من یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اصل میں میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے اصل میں دراصل میری نافرمانی کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارا امیر حبشی ہو، غلام ہو، ہونٹ کٹا ہو یا پھر ناک کٹا ہوا ہو، ایسا شخص بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو فاسمعوا، اس کی بات سنو، واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر کی بھی اطاعت کی جائے گی، اللہ کی، اس کے رسول کی، خلفاء راشدین کی، اور امیر کی اطاعت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں آگے دیکھیں، قرآن مجید میں کہا گیا کہ عام اہل ایمان کے راستے کی پیروی بھی کی جائے گی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی۔ دوبارہ غور کریں، وَمَن يَتَّبِعْ، جو شخص اتباع کرتا ہے غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جا رہا ہے ہم اسے وہاں پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور قیامت میں اسے جہنم کے اندر جھونکیں گے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرنا یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنوں کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا؟ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی پیروی نہ کی جائے، لیکن جو راستہ مومنوں کا ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا۔
اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ علماء کی پیروی کی جائے، علماء سے مسائل معلوم کیے جائیں، علم حاصل کیا جائے۔ کیوں حاصل کیا جائے؟ عمل نہیں کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے کہا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے، اہل ذکر سے یہاں مراد ذکر کرنے والے نہیں بلکہ علم والے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے ایمان والو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کرو، اہل علم سے معلوم کرو تاکہ صحیح راستہ تمہیں معلوم ہو سکے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر بستی سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، اپنی بستی سے نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کر سکیں، دین کا علم حاصل کر سکیں۔ یہ دین کا علم کیوں حاصل کریں؟ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ اہل علم بن سکیں، قرآن کا علم انہیں حاصل ہو، اسلام کا علم حاصل ہو، پھر وہ جب اپنی بستیوں کی طرف آئیں تو لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ غیر مسلمانہ زندگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، خدا کی نافرمانی سے بچا سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علماء ہیں، وہ لوگ اگر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان علماء کی پیروی ہونی چاہیے، ان علماء سے علم کو حاصل کرنا ضروری، علماء کی اتباع کی دلیل ہے یہ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب ان کی خدمت بھی، ان کا احترام بھی اور ان کی اطاعت اور پیروی بھی۔ قرآن مجید نے کہا کہ والدین کی اطاعت ہونی چاہیے، اور قرآن مجید نے کہا ایک عورت کے لیے، مومن عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت ہونی چاہیے، شوہر کی فرما برداری۔ قرآن نے کیا کہا؟ فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے کہ اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ جب شوہر تو جب اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اور وَإِذَا أَمَرْتَ بِهَا اطاعت کا، جب اسے تو کسی بات کا حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے۔ دیکھیں شوہر کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عورت بہترین عورت۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ اتنی چیزوں کا حکم خود قرآن مجید کے اندر موجود، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، خلفائے راشدین کی پیروی، حضور نے فرمایا امیر کی اطاعت، علماء کی پیروی، اہل ایمان کے راستے کی پیروی، شوہر کی پیروی، والدین کی اتباع، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، غیر مشروط اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بقیہ جتنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کی اطاعت مشروط ہوگی، ان کی اطاعت اس شرط پر کی جائے گی کہ ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ علماء ہیں، خلفائے راشدین ہیں، والدین ہیں، مومنین ہیں، یا کوئی بھی ہیں، اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول اچھی طرح ذہن میں رہے، اصل اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا گیا، وہ اصول بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ اصول ہے کہ جو شخص میرے راستے کی پیروی کرتا ہے، جو شخص میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جس شخص کے عمل میں میری رضا شامل ہے اس کی اتباع کرو، جو میرے راستے کی طرف آ رہا ہے، میرے حکم کے مطابق حکم دے رہا ہے، اس کی اطاعت اور اس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف بھلی باتوں میں ہوگی، نافرمانیوں میں اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعۃ فی معصیت اللہ، کسی حکم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ خلفائے راشدین کی طرف سے بھی کوئی کسی ایسی بات کا حکم دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو، نعوذ باللہ، تو پھر خلفائے راشدین کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خلفائے راشدین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف حکم دیتے، نہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ میں مثال آپ کے سامنے دوں گا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، کتنا اونچا مقام ہے۔ انہوں نے جب کرتا پہنا، سامعین میں سے دیکھا، لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا، افراد میں سے دیکھا کہ ہمیں جو کرتے دیے گئے ہیں، اس سے جو کپڑا دیا گیا ہے اس سے پورا کرتا نہیں سل سکتا تھا، امیر المؤمنین کے پاس جو کرتا ہے یہ ایک چھوٹے کپڑے میں کیسے اتنا بڑا کرتا سل گیا؟ سوال کیا اٹھ کر کہ یہ کرتا کیسے آپ نے بنا لیا؟ انہیں وضاحت کرنی پڑی کہ میرے بیٹے کے پاس جو کرتا تھا وہ کپڑا مجھے تحفتاً دیا گیا، دو کپڑوں کو ملا کر میں نے کرتا بنایا۔ یعنی خلیفہ راشد بھی اگر کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہوا نظر آئے تو عام صحابی بھی اسے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔
ایک مرتبہ خطبے میں کھڑے ہو کر یا پھر ایک خاتون کو مخاطب کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا خواتین کو، لوگوں کو مخاطب کر کے، کہ خبردار مہر زیادہ نہ رکھنا، مہر بہت کم رکھنا۔ تو ایک خاتون نے سوال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اے عمر تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ مہر کو محدود کر دو؟ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اگر تم نے ڈھیر سارا مہر بھی دیا ہو، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے قنطار یعنی ڈھیر سارا مہر بھی دیا ہو تو اسے واپس نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر ڈھیر سارا بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب قرآن ڈھیر سارا مہر دینے کے سلسلے میں بات بیان کرتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مہر کو محدود کرنے والے؟ معلوم یہ ہوا کہ امیر المؤمنین ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اگر کوئی بات قرآن و سنت سے ہٹ کر کہتے ہوئے نظر آئیں تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ ایک قدم آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اصل اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اصل اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اس لیے اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیتے، ورنہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کے لیے بھی معروف کی شرط لگائی۔ بہت بڑی بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں گی، مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئیں گی اور تمہارے ہاتھ میں بیعت کریں گی، تو ان بیعت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں آپ کی اطاعت کریں گی معروف میں، بھلی باتوں میں آپ کی اطاعت کریں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بری بات کا بھی حکم دیں گے؟ نہیں، بری بات کا حکم، نافرمانی کا حکم، منکر کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل اطاعت نبی کی نہیں ہے، اصل اطاعت میری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی بھی منکر کا حکم دے، خدا نہ خواستہ، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نہ کرے نبی کی طرف سے بھی میری مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم ہوگا تو تمہیں اس نبی کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اچھی طرح پھر بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکر کا حکم دیں گے یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل اطاعت میری ہے۔ نبی چونکہ میری مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیتا، اس لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ جب نبی کے بارے میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ معروف اور بھلی باتوں میں نبی کی اتباع کی جائے گی، تو عام مسلمانوں کی باتوں پر عمل اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کی باتوں پر عمل حضور کی مرضی کے خلاف یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے مرضی کے خلاف ہمارے بزرگ کو یہ حکم دے دیں، ہمارے امیر کو یہ حکم دے دیں، ہمارے ذمہ دار کو یہ حکم دیتے ہیں، تو اس کی اتباع کیسے کی جا سکتی؟ نہیں، اتباع ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتباع اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، علماء کی، خلفاء کی، صحابہ کی، مومنوں کی، والدین کی، رشتہ داروں کی اتباع اسی وقت درست ہوگی جب ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا تو چاہے کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، خلفائے راشدین کیوں نہ ہو، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا تاکیدی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ جو شخص امیر کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ میری اطاعت کرتا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے لیکن اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ امیر خدا کی مرضی کے خلاف حکم دے، یہاں امیر کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ امیر کی اطاعت کر کے خدا کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت فی المعصیہ، نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ السمع والطاعت علی المرء المسلم، مسلمان کے لیے اطاعت ضروری ہے، امیر کی بات سننا ضروری ہے، کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ امیر معصیت کا حکم نہ دے، نافرمانی کا حکم نہ دے۔ فإن امر بمعصیہ، اگر نافرمانی کا حکم دے دیا جائے، لا سمع ولا طاعہ، پھر امیر کی بات نہیں سنی جائے گی، امیر کی اتباع نہیں کی جائے گی، چاہے کتنے بڑی ولی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ ہو۔ وہ بزرگ اللہ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا تقوی انہیں خدا کے برابر نہیں لا سکتا کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف حکم دیں، خدا کی مرضی کے خلاف ہم عمل کریں اور اپنے امیر کی، اپنے ولی کی، اپنے بزرگ کی اتباع کر لیں۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ایک انصاری صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر دے کر بھیجا، کسی مہم پر بھیجا، اور حکم یہی تھا کہ امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے وہ امیر لشکر ناراض ہو گئے، اپنے فوجیوں سے، اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو کر انہوں نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور لکڑیوں میں آگ لگائی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ بعض لوگ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ امیر کی اطاعت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان میں آئے ہیں، تمہاری بات سن کر ہم آگ میں کود جائیں؟
آگ سے بچنے ہی کے لیے ہم اسلام میں آئے، پھر آگ میں کیسے کود سکتے ہیں؟ یہ واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں کود جاتے تو قیامت تک آگ میں رہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی میں، ظاہر سی بات ہے کہ خودکشی ہے، اس امیر کا حکم اللہ کی مرضی کے خلاف تھا، اگر اس کی اتباع کی جاتی تو پھر ہمیشہ کی جہنم میں جلنا پڑتا۔ معلوم یہ ہوا کہ امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، بھلائی میں ہوگی، اللہ کی مرضی کے تحت ہوگی، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہیں یہ شرط لگائی گئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، والدین تمہارے ماں باپ تمہیں کفر کی طرف بلانا چاہیں، تمہیں شرک کی طرف بلانا چاہیں، نہیں اطاعت نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرو۔ کیوں؟ کفر اور شرک اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ ماں باپ کی اتباع وہی کی جائے گی جہاں خدا کی اتباع ہوگی، رسول کی اتباع ہوگی، بزرگوں کی اتباع، امیر کی اتباع، رشتہ داروں کی اتباع وہی ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ چاچا نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کی طرف بلانا چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ عزیز ترین چچا، محبوب چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف یہ کام مسند دینے کے لیے تیار ہیں، کسی لڑکی سے شادی کرانا چاہتے ہیں جو ان کے بس میں ہے، جو ان کے بس میں نہیں ہے سورج کو لا کر میرے ہاتھ میں دے دیں، چاند لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں، جو ان کے بس میں نہیں، یہ بھی اگر کر دیں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے چاچا کی بات نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، باپ نے کہا کہ اگر تو دعوت سے باز نہیں آیا تو تجھے پتھر مار دوں گا، تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا، دعوت نہیں چھوڑی، گھر سے باہر نکلنا گوارا کیا۔ یہ ہے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کی اطاعت میں دوسروں کی نافرمانی۔ دوسروں کی اطاعت اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اس پوری تفصیل کو آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنی خوشی کے موقع پر، اپنے غموں کے موقع پر، شادی بیاہ میں، جنازے وغیرہ کے معاملے پر، میت وغیرہ کے معاملے پر اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر، والدین کی خوشی کی خاطر، گھر کے بزرگوں کی خوشی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے امیر اور اپنے بزرگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، جبکہ روزانہ شام میں کھڑے ہو کر اپنے آخری نماز میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، وطر میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ روزانہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دن میں عمل کرتے ہوئے اس سے چمٹے رہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، دادی ناراض ہو جائیں گے، خالہ ناراض ہو جائیں گے۔ انہیں خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ انہیں ناراض کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ بعض لوگ نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اچھی نصیحتیں ہمارے سامنے آتی۔ برے لوگ اگر اچھی نصیحت کریں تو کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے اس پر بھی غور کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں اسے دیکھیں۔ یہاں بھی ہمارا نفس ہمیں ورغلاتا ہے، انہوں اچھے نہیں، ان کی بات کیا عمل کرنا، انہوں خود عمل نہیں کر رہے، ان کے خاندان کو دیکھو، ان کے بھائیاں ایسے، ان کے ماں باپ ایسے، انہیں خود ایسا، انہیں برا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی اچھی بات پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بات اگر حق ہے تو کہنے والا چاہے اس پر عمل نہ کر رہا ہو، ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بات قرآن و سنت کی۔ ہم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھی بات آئی تھی لیکن انہیں خود عمل نہیں کر رہا تھا لہٰذا ہم نے بھی عمل نہیں کیا۔ یہ عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا کہ کہنے والا چاہے جو کوئی ہو، بات اس کی صحیح تھی، بات ہماری تھی، آپ نے ہماری بات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا بات قرآن و سنت کی ہو تو کہنے والا چاہے کوئی کیوں نہ ہو، ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ اصل اتباع قرآن کی، اصل اتباع قرآن و سنت کی، اصل اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہوئے، مضبوط ایمان رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی، اور خصوصیت کے ساتھ اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.